تخت فرس پر علی اکبر کا خطاب۔ مرزا سلامت علی دبیر، دال پہ زبر ہے، بے کے نیچے زیر ہے، دبیر، ٹھیک ہو گیا۔ یہ آج کے ہمارے شاعر ہیں۔ تخت فرس یعنی گھوڑے کی پیٹھ پر کون بیٹھے ہیں جی؟ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت امام حسین کے بیٹے ہیں، وہاں پہ اس گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر انہوں نے کیا خطاب کیا۔ جس طرح پچھلے مرثیے میں جو میر انیس کا تھا در مراد، اس میں وہ حضرت امام حسین کا اس میں شامل ہونا یعنی داخل ہونا، میدان کربلا کے ایک منظر کشی کرتے ہیں اور اس کے بعد جا کے ان کا وہاں پہ خیمے لگانا اور اس کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔ تو یہ جو تخت فرس ہے، اس مرثیے میں جو حضرت علی اکبر کا گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھا ہونا اور گھوڑے کی رفتار ہے یا وہ گھوڑا جا رہا ہے، اس کو بیان کرتے ہیں۔ پہلے منظر کشی ہے، بعد میں جا کے چوتھے بند میں جا کے ان کا خطاب آتا ہے جو اس میں بیان کرتے ہیں جی، پکارتے ہیں۔ پہلے ان کے منظر کشی ہے کہ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیٹھے ہیں گھوڑے کی پیٹھ پر، تخت سے قرار دیے تخت فرس، اس پہ بیٹھے ہیں، تو اس کا جو سفر ہے اس کو بیان کیا۔ شہزادے نے جلوہ جو کیا دامن زیں پر، پھر زین نے آوازہ کسا مہر مبیں پر، مرکب نے قدم فخر سے رکھا نہ زمیں پر، صورت سے کہا فرش بچھا عرش بری پر۔ شہزادہ حضرت، یہ ایک یاد رکھ لیں دونوں کا، جب تشریح کریں گے جو پہلا مرثیہ ہے در مراد، وہاں پہ جو شہزادے کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ حضرت امام حسین کے لیے ہے، اور جو اس مرثیے میں استعمال ہوا ہے وہ حضرت علی اکبر کے لیے، کیونکہ عنوان بھی یہ دے دیا گیا۔ جب تشریح کریں گے تو یہ طالبات کو جو ہے یہ لازمی ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ شہزادے نے جلوہ جو کیا دامن زیں پر، زین کسے کہتے ہیں؟ گھوڑے کی جو زین ہوتی ہے اس کی جو کاٹھی ہوتی ہے جو پیٹھ کے اوپر پڑی ہوئی ہے، جب گھوڑے کی پیٹھ زین پر بیٹھے ہیں، جلوہ کیا ہے اس پہ، تو کیا ہوا؟ پھر زین نے آوازہ کسا مہر مبیں پر، زین اسی کاٹھی نے آوازہ کسا، آوازہ کسنا تانا دینا کس کو؟ مہر مبیں کو، روشن سورج کو۔ وہ جو گھوڑے کے اوپر زین کسی ہوئی ہے، کاٹھی ہے گھوڑے کی، اس پہ جب حضرت علی اکبر بیٹھتے ہیں تو وہ جو زین ہے اس نے اپنا، اس کاٹھی نے بلند مرتبہ خود کو روشن قرار دیا، کس سے؟ سورج سے، بلکہ سورج کو تانا دیا ہے کہ میں تم سے بھی زیادہ روشن ہو چکا ہوں یا روشن ہو چکی ہوں۔ کیوں دیا ہے تانا؟ کیونکہ اسے بھی اس بات کا احساس تھا کہ میرے اوپر کون سی سواری بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ تو زین جو بے جان چیز ہے کاٹھی، اس کا آگے گھوڑے کا کہتے ہیں مرکب نے، مرکب سے مراد گھوڑا نے قدم فخر سے رکھا نہ زمین پر۔ گھوڑے پہ جب ہمارے امام نے سواری کی، بیٹھے ہیں، تو گھوڑا بھی فخر سے کیا ہوگا؟ تیز رفتار، اس کی جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ آج پہ بہت خوش ہو تو زمین پہ پاؤں نہیں ٹک رہے، تو یہ گھوڑے کے جو پاؤں جو زمین پہ نہیں ٹک رہے ہیں اس وجہ سے ہیں کہ وہ خوش ہے کہ اس پہ امام بیٹھے ہوئے ہیں۔ صورت تیزی سے کہا فرش بچھا عرش بری پر، گھوڑے نے صورت تیزی سے کیا کہا کہ اس تیز رفتار کو کہ عرش معلی پر چٹائی بھی کیا کر دو، بچھا دو، کیونکہ امام نے آنا ہے کہ اس تیزی سے آ رہے ہیں کہ تاکہ وہاں کے ان کے بیٹھنے کے لیے پہلے سی جگہ تیار ہو۔ آگے الفاظ کا خوبصورت اور کمال استعمال دیکھیں، ہمارے شاعر کا لفاظی دیکھیں۔ پلکوں سے لیا پنجے میں شہباز قضا کو، بغلوں کے شکنجے میں کیا قید ہوا کو۔ شہباز قضا موت کا باز، شاعر کہتا ہے یہ جو پلکیں ہیں نا حضرت امام اکبر کی، ان پلکوں میں انہوں نے کیا کیا ہے؟ جو موت کا باز ہے، پرندہ ہے، شہباز ہے، اسے ہمارے امام نے اپنی آنکھوں کی پلکوں میں جکڑ لیا ہے، قید کر لیا ہے، اور جو ہوا ہے اس ہوا کو کیا کیا ہے؟ اپنے بغلے جو ہیں ان کی شکنجے میں جکڑ لیا ہے۔ مراد اس شعر کا کیا ہے کہ جو ہوا ہے اور جو موت کا خوف ہے، ان دونوں کو، موت ایک اٹل حقیقت ہے، اس سے انسان ڈرتا ہے،
دوسرا جو ہوا ہے اس کو قید نہیں کیا جا سکتا۔ تو شاعر یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہمارے اندر، ہم امام کے اندر نہ تو موت کا خوف تھا اور نہ ہی ان کے سامنے جو ہوا تھی وہ بے بس تھی، اسے بھی انہوں نے جکڑ رکھا تھا۔ گویا کہ ایک اٹل حقیقت کو بھی امام نے خاطر میں نہیں لایا۔ کس چیز کے لیے؟ اسلام کے لیے، دین کی سر بلندی کے لیے۔ ایک عالم حیرت تھا چہ لاہوت چہ ناسوت۔ عالم حیرت، حیرت کا جہان۔ چہ لاہوت، لاہوت کا مطلب ہوتا ہے فنا فی اللہ کا مقام، فنا ہونا، ختم ہونا، لاہوت۔ اور چہ ناسوت، ناسوت اجسام، موجود ہونا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ آپ لوگوں کے پشتو والا چہ نہیں ہے، ٹھیک ہوگا؟ یہ چرتا ہے، اس نے کہتا ہے اگرچہ یا چاہے لاہوت ہو، فنا ہونے والی چیز ہو، چاہے ناسوت ہو، جو اجسام رکھتے ہوں، جو جسم رکھتے ہوں، ان دونوں پہ کیا تھا؟ عالم حیرت تھا، ایک حیرت کا جہاں تھا۔ دو چیزیں بیان کی، وہ چیزیں جو وجود رکھتی ہیں اور وہ چیزیں جو وجود نہیں رکھتی۔ ہر ایک چیز پہ عالم حیرت تھی، ایک حیرت کے مقام تھا ان کے لیے کہ امام حسین کے جو گھوڑے پہ سوار ہو کے اور جنگ کے لیے نکلنا، اور اس تیز رفتار گھوڑے کی وجہ سے بیان کیا گیا۔ سب جرم سے تائب تھے، تائب کہتے ہیں توبہ کرنا۔ چہ ہاروت چہ ماروت، ہاروت اور ماروت دو فرشتوں کے نام ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بائبل شہر میں اتارے گئے تھے۔ کہیں پہ آتا ہے کہ یہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے اور اس جرم کی وجہ سے کسی جزیرے میں الٹے سزا کے طور پہ لٹکا دیے گئے تھے۔ دوسرا جو جاوید چودھری نے اپنی کتاب گئے دنوں کے سورج میں جو نشے کی تاریخ لکھی ہے، اس میں جو کہتے ہیں کہ شراب کے اولین اثرات ملتے ہیں، نشان ملتے ہیں، وہ کہاں پہ ملتے ہیں کہ ہاروت اور ماروت جو فرشتے ہیں، یہ پہلے سپارے میں بھی ان کا ذکر آیا کہ یہ وہاں پہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یا تو کسی شراب والی محفل میں بیٹھے تھے یا انہیں دیکھنے لگ گئے تھے، جس کی وجہ سے انہیں سزا کے طور پہ الٹا لٹکایا گیا۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ ہمارے امام کی اس آمد کی بدولت یہ فرشتے بھی کیا ہے، اپنے جرم سے توبہ کر رہے تھے، سب خوف سے تھے۔ زرد چہ خورشید چہ یاقوت، خورشید کیا ہے؟ سورج، اور یاقوت سرخ رنگ کا قیمتی پتھر۔ شاعر کی لفاظی دیکھیں کہ سورج جو سرخ ہے، اسی کے ساتھ لفظ یاقوت شاعر لے کے آیا کہ یہ بھی سرخ رنگ کا ہے۔ تو یہ جو خورشید اور یاقوت دونوں پتھر تھے، وہ بھی اس امام کی دہشت سے اور ان کے آنے کے اس میں جہاں پہ نا ایک عالم حیرت تھا، اس عالم حیرت کو آگے ایکسپلین کر رہے کہ چہ خورشید وہ سارے زرد ہو رہے تھے۔ سکتہ تھا سلاطین کو نئے تخت نئے تابوت۔ سکتہ کہتے ہیں حیرت میں ڈوب جانا۔ کن کو؟ سلاطین، سلطان کی جمع، بادشاہ کو۔ کس چیز کا؟ کہ بادشاہ کیوں سکتے میں آئے ہوئے تھے؟ کہ یہ جو امام تھے ہمارے، وہ اس بہادری اور جرت سے میدان میں آئے ہیں کہ نہ تو انہیں تخت کا، نیک مطلب ہوتا ہے نہ تو انہیں تخت کا خوف تھا، یعنی کہ جو بادشاہ وقت ہے، حاکم وقت ہے، نہ تو اس کی ہیبت، دہشت، اس کی فوج، اس کا جو رتبہ تھا، نہ تو وہ اس کی کسی رتبے اور بادشاہت کو خاطر میں لا رہے تھے، اور نہ ہی تابوت میں نہ ہی ان کے اندر موت کا خوف تھا۔ یہ دو انتہا ہوتی ہیں کہ جب انسان طاقتور سے طاقتور کے سامنے بھی کھڑا ہو جائے، اور دوسری کیا چیز ہے کہ موت کے خوف کو بھی وہ پشت سے پشت ڈال دے۔ یہ انتہا چیزیں ہوتی ہیں۔ آگے کہتے ہیں بے خود جو کیا روئے درخشاں کی چمک نے، بالائے زمین ٹیک دیے ہاتھ فلک نے۔ بے خود کرنا، اپنے ہوش میں نہ رہنا، کہ ہمارے امام کے اس روئے درخشاں روشن چہرہ، جو ہمارے امام کا روشن چہرہ تھا، اس روشن چہرے کے سامنے ہر ایک چیز کیا ہو گئی تھی؟ اس نے بے خود، وہ جو شروع میں کہا تھا نا کہ عالم حیرت تھا، اس عالم حیرت کو آگے بیان کر رہے، سکتے میں ہے، جہاں پہ سورج، یاقوت اور لاہوت، ناسوت یعنی فنا فی اللہ بھی ہو گیا، جو اجسام موجود ہیں وہ بھی ہو گئے، تخت بھی ہو گیا، تابوت بھی ہو گیا، موت، ہر ایک چیز شاعر نے بیان کر دی۔ تو یہاں پہ کیا آخری میں کہتا ہے کہ ایک آسمان رہ گیا تھا، آسمان نے بھی گویا کہ اپنے ہاتھ زمین پر ٹیک دیے تھے، وہ بھی گویا کہ سجدہ ریز ہو رہا ہے اس امام کی اس آمد پہ۔
امام کی جرت کے سامنے، امام کی بہادری کے سامنے اور امام کے اس انداز میں میدان کربلا میں داخل ہونے پر۔